السلام علیکم، میں ہوں محمد موئس اور آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ہم نے جس حوالے سے بات کی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر ان کی جو قوم تھی وہ کس گناہ میں لگ گئی اور کیا معاملات ہوئے۔ پھر ان کی قوم جو تھی وہ بت پرستی میں لگ گئی اور وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بت بنانے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ ان کا یہ ماننا ہو گیا کہ یہ جو بت ہے، مٹی کے بت بنے ہوئے، یہی ہمیں دیتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ تو پھر وہ جب زیادہ ان کے معاملات بڑھ گئے، بت پرستی میں بہت زیادہ لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا اور اس نبی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب بت پرستی میں بہت زیادہ قوم لگ گئی تھی، تو عراق کا ایک شہر تھا، وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ تو اس کے وہاں جو بہت سارے پیش گوئی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ہم نجومی کہتے ہیں، تو وہ اس میں سے ایک نجومی نے کہا کہ بھائی، میں نے اپنی جو نجومیت ہے اس کے تحت، اپنے علم کے تحت میں نے ایک بات دیکھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے باقی نجومیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں، بات تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا بھائی، اب جتنے بھی بچے یہاں پر پیدا ہوں گے ان سب کو مار دو۔ تو اس کے بعد سے تقریباً 1,00,000 جو لڑکے پیدا ہوئے ان سب کو مار دیا گیا۔ اب ایک خاتون تھیں جن کے معاملات رہے، جن کا حمل ٹھہرا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مادر شکن میں رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو وہ اس گاؤں کو چھوڑ کے چلی گئی، یعنی اس جو شہر تھا اس شہر کو چھوڑ کر باہر چلی گئیں کہ وہ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تو انہوں نے ایک وہاں پر لے جا کر ایک غار کے اندر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور واپس آ گئی۔ پھر وہ معاملات چلتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ کہا گیا کہ آپ کو یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ نے جا کر قوم کو بت پرستی سے ہٹانا ہے، تو پھر یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو منع کرتے کہ بھائی بت پرستی نہ کرو، اور آپ کے جو والد تھے وہ بھی بت پرست تھے، تو آپ نے اپنے والد سے منع کیا کہ بھائی بت پرستی نہیں کیا کریں، کہ معاملات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا صحیح بات نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد اور یکتا ہے۔ تو آپ کی جو وہاں کی قوم کے تھے وہ اور آپ کے والد، وہ آپ کو برا جاننے لگے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کا سین یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے قبیلے کے لوگ تھے وہ سارے کسی ایک تہوار میں چلے گئے اور تمام کے تمام شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں رکے رہے اور آپ کے والد بھی چلے گئے۔ تو ان کا وہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں پر ایک کلہاڑا لیا اور تمام بتوں کو توڑ دیا انہوں نے۔ جب انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا تو وہاں پر ایک بڑا بت جو تھا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈالا اور واپس آ گئے۔ اب جب سارے کے سارے آئے تو جیسے ہی بت خانہ دیکھتے ہیں سارے بت ٹوٹے ہوئے، تو سب حیران، سب کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جاتا کہ بھائی یہی تھا جو برا کہتا تھا۔ تو انہوں نے آپ کے والد کو کہا کہ آپ کے والد اور آپ اس بت خانے میں آتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ تو آپ نے کہا مجھے کیا پتہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تمہارا بت ہے، یہ تمہارے خدا ہیں، ان سے پوچھو کیا کیا انہوں نے، اور اسی کے کندھے پر کلہاڑی ڈلی ہوئی، کیا پتہ اس نے توڑے ہوں، اس سے پوچھو۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کیسے بولے گا، تو بت ہے۔ تو میں بھی تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن فی الحال اس وقت کوئی آپ کی بات پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتی آپ کی بات کسی پر، لیکن آپ کے والد جو تھے وہ آپ پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آئندہ کے بعد اگر ایسی حرکت کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات نمرود تک پہنچتی ہے، نمرود کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ہے کوئی ابراہیم نام کا جس نے معاملات اتنے بگاڑ دیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بت بیکار ہے، یہ اس کی یہ نہیں کرو۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا تم ہو جو یہاں پر اتنے معاملات بگاڑتے پھر رہے ہو اور بتوں کو برا بھلا کہتے پھر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں، تو یہ بت ہیں کیا چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور یہ تم بتوں سے مانگتے پھرتے ہو اور ان کو اپنا خدا مانتے ہو۔ تو اس نے کہا کیا ہے تمہارے رب کے پاس ایسا، کیا ہے بتاؤ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہی ہے جو پیدا کر سکتا ہے، جو مار سکتا ہے۔ تو کہتا ہے اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک شخص کو بلاتا ہے جس کو سزائے موت ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کو بولتا ہے جاؤ آزاد،
اور ایک شخص جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے مروا دیتا ہے، بولتا ہے دیکھو ایک جو تھا جن کو موت کے قریب تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو زندگی تھی جس کا اس کو موت دے دی میں نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف ڈباتا ہے، تم کر سکتے ہو؟ تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ بندہ بھائی مجھے نہیں جچ رہا، اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو وہ آگ بنائی جاتی ہے اور کافی ٹائم اس آگ کو دہکایا جاتا ہے، اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور کافی ایک عرصے تک اس کو دہرانے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک، اس آگ کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی آتا تو اس کے آگ کے شعلے اتنے تھے کہ آسمان کو چھو رہے تھے کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرے تو وہ جل کر نیچے گر جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب سوال یہ تھی کہ بھئی یہ ڈالے کیسے؟ تو وہاں پر ایک جیسے ہم گلیر نما بناتے ہیں اس طرح لوگوں نے کہا بھئی شیطان نے اس نمرود کے دماغ میں ڈالا کہ اس کو اس طرح کرو اور اس طرح ڈائریکٹ وہاں پھینک دینا آگ کے اندر۔ تو جب اب اتنے معاملات آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دوست۔ تو وہاں پر آسمان تجلی سے ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ حکم کریں تو میں ہوا چلاؤں جو سارے کے سارے آگ نمرود گیوں کی طرف ہو جائے، لیکن آپ منع کرتے ہیں، بولتے ہیں تم سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ پھر ایک فرشتہ اور آتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ حکم کریں تو میں اتنی بارش برساؤں کہ سب بجھ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ حکم تو کریں کچھ، تو کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے غرض نہیں ہے لیکن اپنے رب سے تو کہہ سکتے ہیں نا، اب مجھے پتہ ہے مجھ سے مدد نہیں مانگیں لیکن اپنے رب سے تو کہیں۔ لیکن پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جس کا خلیل اللہ ہوں اس کو اس بات کا علم ہوگا، وہی جو کرے گا۔ تو یہاں سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آگ کی طرف پھینکا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ گلزار بن جاتی ہے، یعنی پھول نما بن جاتے ہیں، اور آپ جیسے آگ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو وہ آگ ہی نہیں پھول ہی پھول ہوتے ہیں، اور آپ وہاں پر جا کر سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہاں سے پھر وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو کچھ نہیں ہوا، تو آپ کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ ٹائم وہاں قید میں رہنے کے بعد پھر آپ کو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو اس قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو پھر راستے میں کہیں جا کر آپ کا ایک جگہ جب آپ تشریف لے آتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر آپ وہاں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو جس جگہ پہ حضرت لوط علیہ السلام کو ملتے ہیں وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہاجرہ سے ہوتی ہے۔ تو اب ایک مرتبہ آپ بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس بات پر حضرت سارہ سن کر کہتی ہیں کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت نوازی سے آپ کو ایک اولاد نصیب ہوتی ہے جس کا نام اسماعیل ہوتا ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد حضرت سارہ آپ سے کہتی ہے کہ ان دونوں کو آپ گاؤں کی طرف ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائے جہاں ویرانگی ہو۔ تو آپ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں جہاں پر منی کہا جاتا ہے، جو آج جہاں پر حاجی جو لوگ ہیں وہاں منی کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر ریٹرن ہو رہے ہوتے ہیں تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم تھا، جبھی میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ وہاں سے ریٹرن ہو جاتے ہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار وہاں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کے متعلق پوچھا کرتے تھے، ان کو بار بار وہاں جا کر ان کی طبیعت پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ہاجرہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو حضرت اسماعیل جو تھے وہ چھوٹے تھے، ان کو پیاس لگتی ہے، تو حضرت ہاجرہ کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی لیکن آپ کو پانی نہیں ملتا۔ حضرت اسماعیل جو تھے وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے جہاں سے آج کہا جاتا ہے کہ آب زمزم ایک چشمہ پھوٹا ہے، وہ جس کا نام آب زمزم ہے۔ تو وہ جو حضرت ہاجرہ اس در سے ادھر دوڑتی تھیں، اس کو حضرت ہاجرہ جہاں سے وہاں تک دوڑتی تھی، صفا سے مروہ تک آپ دوڑتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عادت اتنی پسند آئی کہ وہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے حج کا رکن بنا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق 2-3 اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم کے متعلق اور بھی مزید واقعات ہیں، جس طرح کہ آپ کی قربانی کا واقعہ بھی ہے، اور حضرت اسماعیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مینڈا آ گیا۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور مزید واقعات ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا شارٹ پیریڈ بیان کرتے ہوئے چلیں گے کہ تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبیوں نے کس طرح قربانی دی ہیں اور کس طرح دین کی خدمت کی ہے۔ تو اس لیے شارٹ واقعات کو بیان کرتے چلیں گے۔ باقی جو ڈیپلی اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو یا کچھ ہو تو آپ کمنٹس کر دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے علاوہ مزید بتا دوں گا۔ اب اس کے بعد جو نبی آئے ہیں ان کے متعلق سمجھیں گے، کون سا نبی آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم کیا کرتی تھی اور کیا معاملات رہے ان کی قوم کے۔ تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ، ہستہ لا وستہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔